زوار شاہ جس کو کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی عادت نہیں، لیکن اب حنین کی محبت میں وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس کے دشمنوں کو اتنی سزا دے دینا چاہتا ہے کہ جس نے حنین کا قتل کیا ہے صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو بھی اتنی ناانصافیوں اور ذلت والی زندگی دے رہا ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ نہال جان بوجھ کے عامر کے پاس گئی ہوگی اس کو بہکانے کے لیے، تبھی وہ اس کی سزا خود تجویز کرتا ہے اور اسے کمرے میں بند کروا دیتا ہے اور سب کو منع کر دیتا ہے کہ جب تک میں نہ بولوں نہ تو کوئی اس سے ملنے جائے گا اور نہ ہی اسے باہر نکلنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور اتنے دن گزر جاتے ہیں کہ اسے بھوکا پیاسا اسی کمرے میں بند رکھا جاتا ہے۔ نہال کو تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو خود بھی مر ہی جانا چاہتی ہے۔ ایسی ذلت والی زندگی سے تو اسے لگتا ہے کہ موت ہی بہتر ہوگی۔ نوری اسے کمرے سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور کھانا بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نوری کو بھی صاف منع کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ جب زوار شاہ نے میری یہ سزا رکھ دی ہے تو پھر مجھے یہ سزا دل سے منظور ہے، اور پھر بیوی کا گھر تو وہی ہوتا ہے نا جو کہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ زوار شاہ نے جہاں پہ مجھے بند کر کے رکھا ہے یہیں پہ ہی میں جان دینا پسند کروں گی۔ نوری کو تو نہال پہ بہت ترس آتا ہے کہ یہ بیچاری یہاں کہاں پھنس گئی ہے۔ اس گھر میں تو نوکروں سے بھی بدتر زندگی ہے اس کی، نوکروں کو بھی اس سے زیادہ آزادی ہوگی اس گھر میں، جس کا بس چلتا ہے اس کے اوپر جو مرضی ظلم کر دیتا ہے۔ زوار شاہ جسے دل میں افسوس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو بلا وجہ ہی بہت زیادہ سزا دے رہا ہے۔ بھائی کی محبت اپنی جگہ، لیکن قاتل تو اس لڑکی کا باپ ہے، تو پھر اس لڑکی کو کیوں بلا وجہ اتنی زیادہ سزا دی جائے کہ اس گھر میں اسے قیدی بنا کے رکھ دیا جائے۔ وہ شاداب سے بھی کہتا ہے کہ میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ عجیب زندگی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل غربت جیسی زندگی ہو۔ شاداب بھی کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تو موجود ہے نا۔ اور پھر زوار شاہ کو یہی کوشش کرتی ہے کہ اتنے دنوں بعد اب اپنا غصہ ختم کر دے اور جس مقصد کے لیے اس کی شادی نہال کے ساتھ کرائی گئی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جب زوار شاہ کا اپنا بچہ شباب کی گود میں ہوگا تو اس کے بعد تو نہال ان کی زندگی سے نکل جائے گی۔ قدرت نے جب انہیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکیں وہ، تو نہال شاہ اپنی یہ ضد چھوڑ دے اور بہنوں کی باتوں میں آ کے اس لڑکی کے اوپر اتنا بھی ظلم مت کرے۔ شباب کو نہال سے تھوڑی سی بھی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زوار شاہ اس سے کتنی شدید نفرت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے نہال کو منتخب کیا ہے اپنا بچہ پیدا کروانے کے لیے۔ اب نوری زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور خود سے ہی نہال کی وکالت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہتی ہے آپ کے نکاح میں سے بھی اور اس گھر سے بھی۔ زوار شاہ بھی اسے وہاں سے آزاد کرنے کا حکم دے دیتا ہے، لیکن اب یہ نہال ہے کہ ضد پہ اڑ گئی ہے کہ میں یہاں سے کہیں جانے والی نہیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں یہاں سے مر کے ہی نکلوں گی۔ اب اس کی ضد کے سامنے تو زوار شاہ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، وہ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، ایک پل کے لیے بھی نہیں، اور وہ اتنی ناانصافی بھی نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ ہی کسی کو اپنا غلام بنا کے رکھ لے۔ نہال کے کمرے کا تالا تو کھول دیا جاتا ہے لیکن اب وہ اس کمرے سے باہر خود ہی نہیں نکلتی، اور ادھر عامر جیسے گدھ کو دوبارہ سے چانس مل جاتا ہے کہ وہ جا کے نہال کو تنگ کر سکے۔ وہ کھانا لے کے پہنچ جاتا ہے نہال کے کمرے میں، لیکن یہاں آ کے دیکھتا ہے تو نہال وہاں بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ عامر اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ اتنے دنوں سے بھوکی ہو، اسی وجہ سے کمزوری میں بے ہوش ہو گئی ہو، یہ لو میں تمہارے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ جس کے نام سے یہاں بندی رہنا چاہتی ہو نا وہ تو تمہیں یہاں قید کر کے بھول چکا ہے، تو پھر تمہیں بھی اس کو یاد رکھنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لو اور اس کے بعد دیکھنا کہ میں تمہیں ان سب گھر والوں سے کیسے انصاف دلاتا ہوں۔ اب یقیناً نہال چیخنا چلانا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ زوار شاہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اس کا یہ شور شرابہ سن کے،
اور اس کے بعد جب عامر کو اس کے کمرے میں دیکھا جائے گا تب زوار شاہ بھی کہے گا کہ اس دن تو چلو تمہارے کمرے میں یہ آئی تھی تو تم نے اس پہ الزام لگا دیا، اب اس بند کمرے میں آخر وہ تمہیں گھسیٹ کے تو نہیں لا سکتی، تو اپنا راز بھی اگل کیوں نہیں دیتے۔ یہاں زوار شاہ کو دوبارہ سے اپنا ساتھ دیتے دیکھ کے نہال کے دل میں دوبارہ سے امید جاگ پڑے گی کہ زوار شاہ جیسا بھی انسان ہے، اس سے اور اس کی فیملی سے جتنی بھی نفرت کرتا ہے وہ لیکن کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ادھر عامر کا جب پول سب کے سامنے کھلے گا تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا بہانہ کرے، اور اب کی بار تو نوری بھی اس کا ساتھ دے گی اور صاف ہی بتائے گی کہ اس دن بھی عامر صاحب نے زبردستی نہال کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور مجھے ہی کہا تھا کہ اسے کہو میرے کمرے میں پانی کا گلاس لے کے آئے، ایون میں نے کہا بھی کہ میں پانی لے آتی ہوں لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا، اور پھر جب میں پانی لے کے آئی تو انہوں نے مجھے کمرے سے باہر بھیج کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب یقیناً فوزیہ کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی جو ڈے 1 سے شباب کی زندگی میں آگ لگانا چاہتی ہے، تو اب جا کے اسے احساس ہوگا کہ جب اپنی زندگی میں آگ لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ادھر نوری کو جب پتہ چلتا ہے کہ زوار شاہ اب نہال کو آزادی دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے، لیکن نہال ہے کہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتی، تو نوری یہ خبر اس کی ماں تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ تو یقیناً اس سے پیار کرتے ہوں گے، لیکن اس کو کیا پتا کہ نہال کا تو باپ بھی کیسا انسان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو صرف استعمال تو کر سکتا ہے لیکن نہ تو وہ اپنی بیٹی کے لیے کبھی زندگی میں اچھا باپ ثابت ہوا اور نہ ہی اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر، اور اگر نہال یہاں سے واپس چلی گئی تو اس کی زندگی اس قید خانے سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ پر نوری کے بتانے کی وجہ سے ماں کا دل برداشت نہیں کر پاتا اور وہ شکیل انصاری کے سامنے بتاتی ہے کہ نہال کی زندگی وہاں بہت بری ہے۔ زوار شاہ اس سے شادی کر کے اسے وہاں لے تو گیا ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا بلکہ ایک قید میں بند کیا ہوا ہے۔ شکیل کہہ دیتا ہے کہ جو بھی ہو آخر اتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے وہاں سے حصہ تو ملے گا، اب تم بلا وجہ کا کوئی ایشو بنا کے اسے واپس لانے کی ضد نہ کرنا۔ لیکن ماں یہ بات برداشت نہیں کر پاتی اور اسے صاف ہی کہتی ہے کہ ہماری بیٹی کو ہماری ضرورت ہے اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو واپس لینے کے لیے وہاں جا رہی ہوں۔ یہاں نوری نہال کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں تمہاری ماں لینے آ جائے تو کیا پھر بھی یہاں سے نہیں جاؤ گی؟ تو نہال اسے بتاتی ہے کہ میری ماں تو کبھی مجھے یہاں سے لینے آ ہی نہیں سکتی، اسے اگر مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے یوں قربانی کا بکرا بنا کے اپنے اس نشئی ہسبینڈ کو جیل سے نہ نکلواتی۔ ماں بھی یہ باتیں وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی سن رہی ہوتی ہے تو نہال کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے کہ میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت برا کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ پر نہال ماں کو بھی صاف منع کر کے وہاں سے جانے کا کہہ دے گی اور صاف ہی کہے گی کہ اب جو بھی میری قسمت میں لکھا گیا ہے وہی مجھے ملے گا، لیکن میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی کسی کا سہارا لینے کی کوشش کروں گی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اللہ نے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ باپ کے گھر میں بھی صرف ظلم ہی سہتی رہی اور یہاں پہ بھی صرف ظلم ہی سہنے کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔